अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, कल पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी 59वीं सालगिरह मनाई है और ये सफ़र जो है 26 नवंबर 1964 को लाहौर से शुरू हुआ था और इसके बाद फिर हमने देखा, चूँकि ये सबसे बड़ा टेलीविज़न नेटवर्क है तो ये पूरे मुल्क में 92% 92% आबादी को जो है वो सर्व करता है। अब इससे आगे बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान टेलीविज़न करना चाह रहा था, मॉडर्न टेक्निक्स को हम अपनाना चाह रहे थे। अब एक और संग मील अबूर किया है और इस वक्त आप करंट अफेयर्स का प्राइम टाइम का पहला रेगुलर शो जो है वो वर्चुअल सेट पर इस वक्त देख रहे हैं और इसके लिए यकीनन वो तमाम लोग जिन्होंने इसके लिए मेहनत की, चाहे वो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हों, फेडरल सेक्रेटरी हो, एमडी हो और हमारी जो करंट अफेयर्स की मैनेजमेंट है, वो सब यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। उनकी मेहनत की वजह से और उनकी कोशिशों की वजह से पाकिस्तान एक नया संग मील पाकिस्तान टेलीविज़न आज अबूर कर रहा है और पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह हमने कल मनाई। आपसे आज मुलाकात हो रही है, आपको भी बहुत मुबारकबाद इसकी। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हमने आज प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। आगाज़ तो हमने इसे एक अच्छी खबर से किया था और उसके साथ ही एक और अच्छी खबर भी हमारे पास मौजूद है। चूँकि निगरान जो हुकूमत है वो बहुत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में किसी तरह से सरमायाकारी लाई जाए। SIFC की अगर हम बात कर लें तो उसके अंडर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत सारे MOUs भी साइन किए जा रहे हैं। तो इसी तरह की एक और ख़बर हमारे पास मौजूद है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो UAE के दौरे पर हैं और उनके सदर से मुलाकात भी मुतवक्के है। जब उस हवाले से ख़बर आएगी उस पर भी ज़रूर हम बात करेंगे। और बहरहाल दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं वो तो यकीनन बहुत अहम है, लेकिन इसके साथ साथ जिन MOUs के हवाले से हमें बताया जा रहा है इस वक्त, एनर्जी के हवाले से, पोर्ट ऑपरेशंस के मनसूबों के हवाले से बात होगी। कुछ MOUs जो हैं वो साइन होंगे, माइनिंग है, लॉजिस्टिक है, इसमें फूड सिक्योरिटी है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसी तरह के बहुत सारे और भी शोबे हैं जिनको इस वक्त फोकस किया गया है और उन पर काम किया जा रहा है। इस मुलाकात के हवाले से हम बात करेंगे। COP28 भी 1 तारीख से जो है यकम से उसका आगाज़ होने वाला है, उसमें भी नुमाइंदगी करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। और यकीनन जो इस वक्त माहौलियाती तब्दीली का पूरी दुनिया शिकार है, लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर जो मुल्क हैं और भी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो इसका बुरे तरीके से बड़े मनफी असरात इसके मुरतब हो रहे हैं। और इस वक्त हम दुनिया से पहली मरतबा एड की बजाय फाइनेंशियल जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं। इस पर बात होगी प्रोग्राम में। मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद है पैनलिस्ट, उनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, और हाफिज़ साहब जो है सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं फ़ारूक फैसल ख़ान साहब। फ़ारूक फैसल ख़ान साहब भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे आगाज़ कर लेती हूँ हाफिज़ साहब। एक तो बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान टेलीविज़न की जो सालगिरह थी कल हमने मनाई और अगला हमने कदम तय किया है। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब जो है वो UAE में मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ख़बरें सामने आ रही हैं, कुछ MOUs भी साइन होने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी खबरें वहाँ से भी हमें आ रही हैं। नाहिद, आपके तवस्सुत से सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न टीम को मुबारकबाद दूँगा कि उसने एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया है और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुझे याद है कि 22 साल पहले जब करंट अफेयर्स शो शुरू किया था PTV ने, तो उसमें भी मुझे शिरकत का मौका मिला था। इस लिहाज से मेरे लिए ये एक बाइस फ़ख्र है कि आज जबकि PTV का करंट अफेयर्स शो मुंतकिल हो रहा है जदीद टेक्नोलॉजी पर, तो आपने मौका दिया है इस शो में भी शिरकत करने का। तो बहरहाल PTV की टीम और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, जो सकाफ़ती रवायात का अमीन और कौमी यकजहती के फ़रोग़ का सबसे बड़ा अदारा है, उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और पाकिस्तान, और जिस तरह से जब भी हम पाकिस्तान टेलीविज़न की इमारत में कदम रखते हैं तो हमें कायद का एक फरमान नज़र आता है कि हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। और PTV जो है, मेरा ख़्याल है कि इसमें सबकत ले जा रहा है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छी ख़बर है और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसके लिए एक खुशकुन ख़बर है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए हैं दुबई के विज़िट पर
اور اس وزٹ کے دو پہلو ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی شرکت ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے سمٹ میں جو 1 اور 2 دسمبر کو ہوگی. اس سے پہلے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہاں پر جو قیادت ہے UAE کی, اس میں جو سیاسی ان کے سفارتی تعلقات کے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ڈیفنس کا شعبہ ہے, اس میں ثقافتی شعبہ ہے, اس میں تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبے ہیں. اور اس میں اگر ڈیٹیلز میں جائیں جن MOUs پر وہ سائن کرنے والے ہیں, اور پاکستان اور UAE نے ایک ذہنی طور پر وہ تیار ہوئے اور اس بارے میں ان کا ایک اسپیڈ ورک زمینی ورک جو ہے مکمل ہو چکا ہے, ہوم ورک. اس میں توانائی کا شعبہ ہے, فوڈ سیکیورٹی ہے, پورٹ مینجمنٹ, پورٹ آپریشنز کے شعبے ہیں, ویسٹ واٹر مینجمنٹ کا شعبہ ہے. تو اس طرح, اور اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے جس میں UAE اور دیگر خلیجی ممالک جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پیش رفت کر رہے ہیں. تو یہ وہ شعبے ہیں جن پر MOU سائن ہونے ہیں, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر نمائندگی کریں گے COP 28 کانفرنس میں پاکستان کی. ٹھیک ہے, اس پہ میں بات کروں گی COP 28 کے حوالے سے بھی ذرا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. فاروق صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. فاروق صاحب, کیا سگنیفیکنس آپ دیکھ رہے ہیں, کتنا اہم ہے وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ, اور انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے لیے اس وقت جتنے وہ پرعزم ہیں, جتنے سنجیدہ ہیں, تو وہ کوششیں ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بھی آپ کو بھی اور PTV کی انتظامیہ کو بھی اور تمام مینجمنٹ, ٹیکنیشین, پروڈیوسر سب کو مبارکباد دوں گا کہ آج ہم, یہ اعزاز کی بات ہے. پہلے تو آپ کے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ فرسٹ لائیو ورچوئل شو جو ہے PTV سے جا رہے ہیں, اور PTV سے جو ہے اس ملک کے ہر شہری کی, جو ہر شخص کی یادیں وابستہ ہے. گو کہ آج کل پرائیویٹ میڈیا بھی آ چکا ہے, لیکن آج جو پرائیویٹ میڈیا اور یہ سارا جو بوم ہے, وہاں سب کا جو مدر ادارہ ہے وہ PTV ہی ہے. چاہے وہ کوئی ٹیکنیشین ہے, چاہے وہ اداکار ہے, چاہے وہ کوئی رپورٹر ہے, چاہے وہ کوئی پروڈیوسر ہے. تو آج جو سارا پاکستان میں آپ کو الیکٹرانک میڈیا نظر آ رہا ہے وہ PTV ہی اس کی بنیاد ہے. اب کہ اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے 6-7 ماہ پہلے جو ہے بہت برے اقتصادی صورتحال کا شکار ہوا تھا, اور پھر اس وقت ساری ملک کی سیاسی قیادت بھی بیٹھی اور یہ طے کیا گیا کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا, اور بیرون ملک سے امداد بھی. اور وہ مرحلہ جو ہے وہ جو ہماری قیادت تھی اس نے کہا کہ اب امداد نہیں, دوستوں نے بھی کہا امداد نہیں, اب آپ کو بزنس کرنے کی ضرورت ہے, آپ عملی منصوبے لے کے آئیں. تو وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے, زراعت کا ہوا, مائننگز کا ہوا, پورٹ ہیلڈنگ کا ہوا, واٹر ویسٹ, مطلب ہمارا تمام انفراسٹرکچر ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا خراب تھا. تو اس میں ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھے, انہوں نے یقین دہانیاں بھی کرائیں, اس میں UAE بھی شامل تھا, اور وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ جو ہے اسی مقصد کے تحت ہے. اور ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ جو ایریاز ہے اس میں جو دونوں ممالک کے درمیان نئے معاہدے اور انویسٹمنٹ کے جو اپرچونٹیز ہیں وہ $50 ارب تک کی ہیں. وہ کہ سارا ایک دم نہیں ہوگا, یہ وقفے سے ہی ہوگا. آج MOU سائن ہو رہے ہیں, لیکن جس تیزی سے ساری چیزیں جاری ہیں اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ پاکستان نے بھی اپنا ہوم ورک, ہم نے بھی اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوگا. جو دوست ممالک ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرنے آ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوگا. انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں جو ہمارے ہاں جو ہے پروسیجرل میٹر جو ہیں ان کو سالو کیا جا رہا ہے. تو ایسے ہی لگتا ہے, یہ نہیں ہوگا کہ ماضی کی طرح کہ اگر آج آپ نے MOU سائن کر لیے تو پتہ لگا 5 سال حکومت 10 سال بعد بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اب سیریس بزنس ہونے جا رہا ہے. ریاست جو ہے ریاست بھی کرنا چاہ رہی ہے, ریاست کے ادارے بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور سب کو اس چیز کا ادراک بھی ہے. اسی لیے یہ ساری تیزی اور باقاعدہ اختیارات میں بھی اضافہ کیا گیا. جی, اختیارات کا بھی اسی لیے بالکل آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا جو ہے وہ بالکل آپ آؤٹ رہیں, اور ہم معاشی طور پر اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. اختیارات دیے گئے, مطلب جو ایک روٹین کی جو نگران حکومت ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہے اختیارات دیے گئے, قانون سازی دی گئی. تو اس کا مطلب یہی ہے, ہم یہی لیں گے کہ جو کچھ وزیر اعظم صاحب کوشش کر رہے ہیں یا حکومت کوشش کر رہی ہے, وزارت خارجہ کوشش کر رہی ہے, اس کے رزلٹ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. جی بالکل, کو آنے والی حکومت آ کے اس پہ پھر مزید اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک بھی ایسا موقع گنوا دیں کہ جو ہمارے ہاں جس سے انویسٹمنٹ آئے, جس سے فائدہ ہو. ہمایوں صاحب, ایک تو وزٹ نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی بہت اہمیت ہے. پھر کچھ اہم سیکٹرز بھی جو ہیں جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. کتنا پوٹینشیل آپ کو اس میں نظر آتا ہے؟ میں بھی اپنے سینئر
पैनलिस्ट की तरह जो है वो पहले सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा और पीटीवी को, और ये हमारा फ़ख्र होना चाहिए क्योंकि हमने वी ग्रू अप लुकिंग एट हम सब पीटीवी, और जिस तरह जो है ना पीटीवी का हिस्सा है, हम सबको और मुबारकबाद। ये आपकी जो कौम की जो है वो शान है, जिसने जो है ना बड़ा लोगों को जो है वो एंटरटेन किया और इन्फॉर्म किया। तो इन दोनों चीज़ों के साथ मेरा ख्याल है मुबारक तमाम लोगों को। उसके साथ ये विज़िट, इसके दो बड़े अहम पहलू हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर का जो बायलैटरल ट्रिप है यूएई के साथ, जो कि 3 रोज़ा उस पर मबनी है, जो कि इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, रिपोर्टेड भी हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी, इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री से। उसके बाद COP 27 में प्राइम मिनिस्टर का शामिल होना, और फिर उसके साथ एक और बायलैटरल का रिपोर्ट किया गया है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे पहले 24 तारीख को जो है कैबिनेट जो है ना कुवैत के साथ जो है तकरीबन जो है 7 से 10 याददाश्तें जो है MOU साइन होने का है, तो उसका भी बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे भी जाएंगे और वापस आएंगे। आते हैं या नहीं आते अभी जब कंफर्म हो जाएगा, और मोस्ट लाइकली है डॉलर की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात होती हो रही है। तो अब आप इसको बायलैटरल उसके अंदर देखें तो इन दो ममालिक को, GCC को अगर आप सिर्फ देख लें तो पाकिस्तान की इस वक्त की जितनी रिमिटेंस है वो 54% जो है वो GCC कंट्री से आती है। हमारी 2022 की जो रिमिटेंस थी उसमें तकरीबन जो है हमने तकरीबन 27.8-10 बिलियन जो है वो ओवरऑल हुई। उसमें से 54% GCC कंट्रीज हुई। सऊदी अरेबिया नंबर 1 था और UAE नंबर 2 था। UAE में 5.10% थी और कुवैत जो है वो तीसरे या चौथे नंबर पे आता। तो इस अहमियत का आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी हम पिछले 6 महीनों में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हमने बनाई और अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल की जो कोशिश की, उस सेंस में उसकी जो होमवर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी पैनलिस्ट ने ऑलरेडी बता दिया कि चंद शोबे जो हैं आइडेंटिफाई किए गए थे। पहले IT था, माइनिंग था, उसमें एग्रीकल्चर था, एनर्जी था, लेकिन अब उसको और वसअत दी गई है जिसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, क्योंकि वो रेमिटेंस जो है वो वहाँ से जैसे आती है। FATF के अंदर अभी हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक एक्टिव मेंबर के तौर पे आ चुके हैं। तो इन सारे तनाजुर में ये ट्रिप बहुत अहमियत का हामिल है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा हमने इस पर बात भी की थी, जो UAE में एक दुबई में रोड शो जो है इस हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हुआ था, उसका भी बड़ा ओवरवेलमिंग हमें वहाँ से रिस्पांस आया था। इन्वेस्टर्स बहुत उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें यकीनन अच्छी पाकिस्तान के लिए खबरें, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद हम देखेंगे कि तेज़ी आएगी। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, ज़रा हम थोड़ा सा COP 28 के हवाले से भी बात कर लेते हैं, करते रहेंगे इस पर बात, और बल्कि इस पर तो हमेशा बात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब 1 और 2 तारीख को जो है इसका वो हो रहा है आगाज़, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, और बिल्कुल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से वो बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं, बड़ी एक मौसर नुमाइंदगी होगी, और वो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जितना हम नुकसान उठा चुके हैं और क्या आगे होने चाहिए, इस पर बात करेंगे। और फाइनेंशियल जो हमसे जो पहले वादे किए गए थे उसको भी लगता है कि मुतहर्रिक करने की कोशिश की जाएगी। नहीं, बात यह है कि माहौलियाती तब्दीलियों की जब भी बात होगी तो दुनिया में पाकिस्तान का जो नंबर है वो इस लिहाज से बहुत ऊंचा जाएगा कि इसके सबसे ज़्यादा मनफी असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो रहे हैं माहौलियाती तब्दीली। आपने देखा कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को गैर मामूली सैलाबों का सामना है। अभी गुज़श्ता साल जो सैलाब आया उसमें आप देखें कि अरबों डॉलर की हमारी मईशत जो है उसको नुकसान हुआ, और उसमें हमें अफसोसनाक पहलू ये था कि उसमें आलमी बिरादरी ने कुछ वादे किए थे और वो वादे जो हैं अभी तक पूरे नहीं हो सके, जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है और ख़ास तौर पर हमारे पसमानदा सैलाब से मुतासिर इलाके ये जो हैं अभी तक बहाल नहीं हो सके। अब वज़ीर-ए-आज़म गए हैं COP 28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। उसमें यकीनन ये बात होगी कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासिर हैं, और उसके लिए आलमी बिरादरी ने एक इंटरनेशनल फ़ंड कायम करने का वादा किया था, और ये भी वादा किया था कि पाकिस्तान को उस फंड का एक हिस्सा जो है दिया जाएगा। ये देखें, ये हम कोई उनसे खैरात या कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। और सर हम ये इंसाफ की बात कर रहे हैं, की थी उसमें कि हम क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट, और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। उससे पहले तो हम इमदाद की बात करते थे, हमें कॉम्पनसेट किया जाए, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि इस पे इंसाफ किया जाए। अब शर्मुल शेख की कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के साथ ये वादा हुआ था कि हम कि आलमी बिरादरी जो है इसमें पाकिस्तान की फंडिंग करेगी ताकि पाकिस्तान अपनी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रह सके। और अब कोशिश की जा रही है
کہ جب پرائم منسٹر کی جو میٹنگ ہوگی اس کے ساتھ کچھ سائیڈ لائن میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. جی ایگزیکٹلی. ان میٹنگز میں پاکستان جو ہے اپنا مقدمہ مؤثر طور پر ان ملکوں کے سامنے رکھے گا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے بچانے کے لیے جن کوششوں کی ضرورت ہے، جن عالمی تعاون کی ضرورت ہے، ان کو یہ تعاون جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. اور فاروق صاحب سر میں آپ کی طرف آؤں گی، جس کی ہم یہاں پہ یہ ایک تو کلائمیٹ فائنینسز کو متحرک کرنا بہت ضروری ہے، ایک تو اپنا کیس لے کر جانا، پوری دنیا کو بتانا، ان کو آگاہ کرنا کہ اس وقت ہم کس کرائسس کا شکار ہیں، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا لیکن ہم یہ نقصان برداشت کر رہے ہیں. بالکل. یہ جو انصاف کی بات ہو رہی ہے نا کہ پہلے امداد لینے جائے، ہم کس چیز کا انصاف مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں جب یہ سارا کلائمیٹ چینج کا سارا ایشو چل رہا ہے اور ہم اس کا شکار بھی ہوئے اور بہت خوفناک قسم کے سیلاب ہے جس کی وجہ سے ہماری جو دیہی معیشت تھی نا وہ ساری تباہ ہو کے رہ گئی، جس میں ہماری زراعت بھی خراب ہوئی، ہمارا لائف سٹاک بھی خراب ہوا. اور گزشتہ حکومت جو ہے اس کو بالکل کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے اس چیز کو اجاگر کیا پوری دنیا کے سامنے، اور ساری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ ہم نہیں ہے، جس چیز کا شکار پاکستان ہو رہا ہے اس کی وجوہات جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک ہاں جی اور دیگر ترقی پذیر ممالک بھی. اور اس وقت یہ سارا ڈیٹا آیا بھی سامنے کہ بھی کس کس ملک کی وجہ سے جو ہے یہ کلائمیٹ جو ہے سارا عالمی ماحول جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. جو ہمارے یہاں جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہم عالمی ماحول کو اتنا خراب نہیں کر رہے، ہمارا حصہ پوائنٹ سم تھنگ میں ہوگا، لیکن متاثر ہونے والے میں ہم میجر کنٹریز میں شامل ہیں. کوئی $1,000 کا نہیں، مور دین $30 بلین کا ہمارا نقصان ہوا. اور وہ اس نقصان کے ذمہ دار ہم پھر وہی ہے کہ جو لوگ کلائمیٹ کو خراب کر رہے ہیں، جو ماحولیات کو خراب کر رہے ہیں، جن کے ہاں ایسی چیزیں برن ہو رہی ہیں جس سے اوپر سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور ایک اور سبق جو اس سارے دوران ہوا ہے، ہمیں خود بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں صرف امداد پر یا انصاف پر نہیں رہنا پڑے گا، ہمیں کوئی انصاف نہیں دے گا. کمزور قوموں کو کوئی انصاف نہیں دیا کرتا. صرف ہم بھی متاثر نہیں ہو رہے، آنے والے دنوں میں ساری دنیا جو ہے، آنے والے سالوں میں ساری دنیا متاثر ہوگی. لوکل لیول پر جن چیزوں سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، اگر ہمارے یہاں موسم سرما جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یا موسم گرما بڑھ رہا ہے تو یہی حال یورپ میں بھی ہو رہا ہے، یہی حال آسٹریلیا میں بھی ہو رہا ہے. تو ہر ملک جو ہے وہ اپنا اپنا شکار ہو رہا ہے. تو اب یہ وقت ہے کہ مطلب حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، سوچ بھی رہی ہے، اور مستقبل میں ہمیں ان سارے مسائل سے خود نبرد و ازما ہونا ہے. ہمیں دنیا سے امداد نہیں ملے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عادل انجم جو لمس کے بھی وی سی رہے ہیں اور آج کل وہ WWF کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے جو ہے ساری یہ روشنی بتائی ہے اپنے مختلف آرٹیکلز میں کہ پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے شہریوں کو خود بھی اس چیز سے اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. اور ہمیں مقامی سطح پر ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم آپ کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن تدارک جو ہے وہ ہمیں خود کرنا چاہیے اور اس کی تیاریوں کے لیے خود بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. جب تک ایک ہولسٹک اپروچ کے تحت نہیں آئیں گے تو تب تک ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں. ہمایوں صاحب، ایک جس ہم نے فنڈ کی پہلے بھی بات کی انٹرنیشنلی، اس کا بھی ایک قیام اس وقت عمل میں لایا گیا تھا. ابھی ہم ان فائنینسز کو کچھ متحرک کر پائیں گے اس پلیٹ فارم پہ؟ کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی کنٹینیوس ایفرٹ تھی جو لاسٹ کوپ 27 تھی، جس میں G77 پلس چائنا جو ہے، جس کی پاکستان نے ریپرزنٹیشن کی، اور ہم نے پہلے اس کے ایجنڈے میں اس چیز کو شامل کرنے میں کامیاب ہوئے، باقی جو گلوبل جو ساؤتھ تھا اس کے ساتھ، اور پھر ہم نے لاسز اینڈ ڈیمیجز فنڈ کیا. اب اس کو 1 سال ہونے کو ہے، اس کے اوپر بہت بڑا ریویو ہونا ہے اس اگلے مہینے کی جو پہلی تاریخ آئے گی جب یہ کانفرنس ہوگی. اس میں پاکستان کا جس نقصان کا باقی پینلسٹ نے ذکر کیا، جرمن واچ ایک بہت مستند ادارہ ہے جو اپنی ایک رپورٹ شائع کرتا ہے ہر 5 یا 10 سال کے بعد، اور ان کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی تھی اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا جو گلوبل گرین گیس ہاؤس ایمیشن کی جو پرسنٹیج ہے لیس دین 1% ہے، 1%. اور ہمیں جو پچھلے سال کے جو فلڈز تھے اس میں جو نقصان ہوا وہ $33 بلین یا $34 بلین کا ایک امیڈیٹ ہوا، اور اس کے بعد اس کی ریکوری کے لیے ہمیں $15 سے $16 بلین کا جو ہے، اور یہ UN کے اسٹیمیٹس ہیں، اور میں اس کو کنزرویٹو اسٹیمیٹ کہوں گا. اور پھر اس کے بعد جو کانفرنس ہوئی جس میں $10 بلین کے وعدے کیے گئے،
ابھی تک اس کے اوپر عمل پیرا کوئی نہیں ہوا. تو اب یہ بات جو ہے پاکستان چونکہ ریپرزینٹ کر رہا تھا گلوبل ساؤتھ کو, اب اس دفعہ ہم پورا سال ہونے کے بعد جب جائیں گے تو ہم نے ایک پوری ہوم ورک کیا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ جو فاروق صاحب نے میں آپ سے اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ مقامی سطح پر ہمیں کیا کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کو بتائیں آپ کی وجہ سے اس نقصان کا شکار ہے, لیکن ہم کس طرح سے اپنے طور پہ بچیں. ایبسولوٹلی, اس میں منسٹری آف ہماری جو کلائمیٹ چینج ہے, اس نے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اس میں ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی بنائی کہ ہم نے اپنی لوکل سطح پہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. اس میں اپنے جو بلڈنگ کوڈز ہیں, اس کے علاوہ ہم نے جو اپنے گورننس کے ماڈل ہیں, اس کے علاوہ ہم نے جو کنزرویشن کے کرنے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے اپنی جو لائن لاسز جو بجلی کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم جو انرجی کی یوٹیلائزیشن کرتے ہیں اس کو کس طرح ہم نے منیمائز کر کے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی ٹیکنالوجی انکارپوریٹ کرنی ہے جو کہ سسٹینیبل ہو, کیونکہ ہم SDGs کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور پاکستان نے بڑا. لیکن اب یہاں پہ جو کیچ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے پچھلے 100 سالوں میں, اور ہم جس سے پاکستان کی میں مراد رہے ہیں یہ گلوبل ساؤتھ ہے, ہم اس خرابی کے اندر تو سب سے کم شامل رہے, لیکن اب ہم اس کے نقصانات میں سب سے زیادہ اس کو سفر کر رہے ہیں. تو یہ جب تک انٹرنیشنل کولیبریشن نہیں ہوگی اور پھر لوکل سطح پہ اپنی ریئلائزیشن نہیں ہوگی, فاروق صاحب نے بڑا ایکسلنٹ پوائنٹ کہا, لیکن یہ اس کو مرج کرنا ہوگا دونوں صورتوں میں, کیونکہ اب ہم اکیلے, اچھا اور یہ ہم نہیں ہیں, امریکہ میں اگر آپ دیکھ لیں ہریکین آ جاتا ہے یا کسی بڑے شہر میں تو وہ اکیلے نہیں کر سکتے, ان کو بھی امداد کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ فارمولا جو ہے یہ بتاتا ہے گلوبل کوآپریشن. تو میرا خیال ہے یہ میتھڈ جب تک نہیں ہوگا, ہم نے کووڈ کے اندر دیکھ لیا کہ دنیا نے کس طرح سفر کیا. یعنی یہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز ہی نہیں, ڈیولپڈ کنٹریز بھی اب اس کا شکار obviously ہو رہے ہیں. تو یہ ایک مل کر ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا. حافظ صاحب میں آپ کا ٹیک چاہتی ہوں, مجھے بریک پر بھی جانا ہے کچھ دیر میں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوکل لیول پہ بات کریں نا, اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو کریکولم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے شروع سے, بالکل اس کا آغاز اس طرح سے کیا جائے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ جو کوپ 28 ہو رہی ہے, اس میں پاکستان ایک 6 پوائنٹ نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے پیش کر رہا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ ہے اس میں انفراسٹرکچر, انرجی, اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فارسٹ. پاکستان میں دیکھیں ہر کسی بھی ملک میں 5% جو رقبہ ہے وہ فارسٹ کے لیے ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں فارسٹ جو ہے محدود ہوتے گئے, اور اب ہمارے پاس 2% بھی رقبہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم فارسٹ کا رقبہ کہہ سکیں. ہمیں کلائمیٹ چینج سے اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے اور ان ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کو روکنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جنگلات کا رقبہ بڑھائیں اور جنگلات کو فروغ دیں. اور یہی نیشنل ایکشن پلان جو ابھی منسٹری آف پلاننگ نے تیار کیا ہے, جس کو پرائم منسٹر لے کے جا رہے ہیں کوپ 28 میں, اس کا بھی ایک محور یہی ہے کہ دنیا بھر میں فارسٹ جو ہے اس پر توجہ دی جائے, اور اس کے لیے شعور اور آگاہی کی جو ایک کمپین ہے اس کو دنیا بھر میں پھیلایا جائے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ کاربن کو کم سے کم استعمال کریں اور دنیا کے ماحول پر کاربن کے جو مضر اثرات ہیں ان سے دنیا کو بچایا جا سکے. یہ ہمارے کوپ 28 میں اگر یہ کامیابی ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اویئرنیس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں اس میں میڈیا کا بھی رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. سر اگر مختصراً اسی کو میں چاہتی ہوں کہ ایڈریس کر لیں, پوائنٹ آپ نے ہی اٹھایا تھا لیکن بہت ویلڈ ہے, کیا جا سکتا ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے کلائمیٹ چینج میں, آپ کے یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, بارش زیادہ ہوئی تو سیلاب آئے گا, پھر اس سے تباہی آتی ہے. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ہر سطح پہ گاؤں سے لے کے صوبے کی سطح تک ہم نے پانی کی گزرگاہیں بند کر دی ہیں, ہم نے پانی کی گزرگاہوں پر قبضے کر لیے ہیں, ہم نے پانی کی گزرگاہوں پر جو ہے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں, ہم نے آبادیاں قائم کر دی ہیں. جب وہ پانی آتا ہے زیادہ, جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پھر پانی زیادہ آتا ہے, تو پھر جب سیلاب آتا ہے تو اس کی راہ میں آپ نے جو سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں, اس میں راہ میں جو آپ نے شمالی علاقہ جات راستے میں جو ہوٹلز بنائے ہوتے ہیں تو پھر وہی متاثر ہوتے ہیں نا. تو اس طرح پھر وہ نقصان کا کوانٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. اس مختصر سے وقت میں یہی ایک طرف میں اشارہ کر سکتا تھا کہ ہمیں پانی کی جو ہے مینجمنٹ جو ہے اس کے راستے کھولنے چاہیے. مختصراً یوتھ کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ, آپ شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہے, آپ کا انٹریکشن بھی یوتھ سے زیادہ رہتا ہے, تو مجھے اس میں میرا خیال ہے ایک چیز جس کے اوپر ہم نے بڑے عرصے سے توجہ نہیں دی انفارچونیٹلی, اور وہ یہ ہے کہ ہماری آبادی کا جو بے ہنگم اضافہ ہے یہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہماری پاپولیشن گروتھ ہے, اس کو کسی طرح سے ہم نے مینج کرنا ہے. اور اس کے ساتھ اب آپ 63% آف دا یوتھ بھی ہیں, تو ان کو ہم نے جو ہے نا میڈیا کے ذریعے, ان کو ہم نے ایکیڈیمیا کے ذریعے, ان کو ہم نے ایک پراپر ایک سسٹم کے ذریعے اس چیز کے ساتھ
کلچرلی اور ایکڈیمکلی ٹیون کرنا ہے کہ آپ نے سسٹینیبل چیزوں کی طرف کیسے جانا ہے، جو کہ بالکل نہیں ہے موجود۔ ٹھیک ہے، ابھی بڑی اچھے جو ہے وہ پوائنٹ سامنے آئے ہیں، اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی اوورآل ہم بات کر رہے تھے، جو ایک سمٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے وزٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ اس کی سگنیفیکنس ہے۔ ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، کہ ایک ہمیں فکس پیٹرن نظر آ رہا تھا پچھلے کچھ عرصے سے کہ جس طرح سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، آج بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ ٹائم فریم بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم SIFC کی اگر بات کریں، اس کے تحت بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک میں انویسٹمنٹ لے کر آئی جائے۔ بیرونی سرمایہ کاری اس وقت ملک میں آتی ہے جب آپ کے سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو درپیش نہیں ہوتے، وہاں حالات بہتر ہوتے ہیں۔ اس وقت میں اس قسم کے اٹیکس کرنا اور دہشت گردی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ دہائیوں پر محیط تاریخی برادرانہ تعلقات، پاکستان اور متحدہ عرب امارات، دونوں ممالک تجارت، دفاع اور مشترکہ معاشی ترقی کے لیے پرعزم۔ توانائی، فوڈ سیکیورٹی، کانکنی، ایویشن اور بینکنگ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، متحد ہو کر رہیے، صرف اسی طریقے سے آپ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے سیاست کی۔ بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں، ہم بات کریں گے حکومت کی، اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی۔ یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ پابندی لگائی جاتی ہے PTI پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی۔ جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے۔ نیا ہوگا انداز۔ PTV پہ بیٹھ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو، چھوڑو۔ 7 بجے گوہر کے ساتھ، صرف PTV نیوز۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ملک میں اس وقت سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے۔ آج ایک واقعہ ہوا، اس کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہیں گے۔ بنو میں واقعہ ہوا جس میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر خودکش حملہ کیا گیا ہے۔ اب چونکہ ملک میں انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم نقصان ہو اور اس کو ختم کیا جائے۔ اب ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ خودکش جو حملہ آور ہے اس کی شناخت افغان شہری کے طور پر ہوئی ہے۔
पाकिस्तान के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, प्रेशर भी डालने की कोशिश की जाती रही। पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मकीम तारकीन वतन को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए, जो कि दुनिया भर में होता है, लेकिन जब ये इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो फिर वो फैसला जस्टिफाई होता है और हम दुनिया को ये बताते हैं कि हम किस क्राइसिस का शिकार हैं, इस वक्त सिक्योरिटी के हालात क्या है। मैं हाफिज़ साहब आपको सर शामिल करना चाहती हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है और आज जो वाक़या हुआ, इससे पहले भी हमें ये पैटर्न नज़र आया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन फिर बरवक्त कार्रवाइयाँ होती रहीं और ये कोशिश की जाती रही कि कम से कम नुकसान हो और इससे बचा जा सके। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान गवर्नमेंट से यही मुतालबा करता रहा है और ख़ास तौर पर नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद से पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है वहाँ वो दहशतगर्दाना ग्रुप जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। बिल्कुल। और इस हवाले से पाकिस्तान मुसलसल अफ़गान गवर्नमेंट के साथ राब्ते में रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये दहशतगर्दी जो है वो मखसूस ऐसे इलाकों में हो रही है जो ख़ास तौर पर अफ़गान बॉर्डर के साथ है या पाकिस्तान ने इस हवाले से जो इक़दाम किए, देखें एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली थी जिसके तहत पिछले 6 महीने के दौरान जो है वो काम किया गया और उसके तहत गैर कानूनी जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उनको रोका गया। पाकिस्तान के बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाया गया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो स्मगलिंग हो रही थी, खा वो मनशियात की स्मगलिंग थी, खा वो फूड स्मगलिंग थी, खा वो इंसानों की समझ, इसको रोकने के लिए जो इक़दाम किए गए उसकी वजह से बॉर्डर के उस पार से काफ़ी काम तेज़ हुआ और दहशतगर्दी में इजाफा भी होता रहा। लेकिन पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिनका आपने हवाला दिया है उनकी वजह से हम काफ़ी हद तक दहशतगर्दी पर काबू पाने में कामयाब भी रहे। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि ये जो लहर है इसमें तेज़ी आ रही है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के वो इलाके जो बॉर्डर के साथ मुल्हिक हैं करीब है, जो बिल्कुल या पाकिस्तान के वो इलाके जिन पर जो हमारे जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, ये टारगेट बने हुए हैं दहशतगर्दी के। अब कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अपने दोस्त मुल्कों के ताउन से, बल्कि अफ़गान गवर्नमेंट को ये बावर करा रहा है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जो अड्डे हैं वहाँ पर जो ग्रुप काम कर रहे हैं उनको रोका जाए। और दुनिया भी इस बात की, ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक, वो भी अफ़गान गवर्नमेंट पर ये ज़ोर दे रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की आवाज़ को सुना जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान, उनको आगे बढ़ाया जाए। और तवक्को यही की जा रही है कि पाकिस्तान की ये कोशिशें इंशाल्लाह ज़रूर बराबर होंगी और दहशतगर्दी की मौजूदा लहर जो है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगी। ताकि हमारी आर्म फोर्सेस तो सर पूरी कोशिश कर रही हैं, इस हवाले से काम हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम आवाज़ उठाते हैं अफ़गानिस्तान को, हम सबूत भी देते हैं कि ये लोग इसमें मुलव्वस हैं, आप या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें या फिर उन्हें हमारे हवाले करें, जिस तरह से भी हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं है ये सारा मामला, नेगेटिव रेसिप्रोकेसी हमें इसमें नज़र आ रही है। सर आप इस पर क्या कहेंगे, किस तरह से इनको रोका जा सकता है जब बार बार अफगानिस्तान कहता है कि हमारी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी किसी के लिए भी, लेकिन हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद है। देखिए, जिस तरह दुनिया में दीगर रियासतों को हक़ हासिल है कि वो अपनी रियासत की बका के लिए, अपने अवाम की जो है हिफाजत के लिए पॉलिसीज़ बनाए, इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को भी हासिल है। और जो लोग अगर आप इशारा कर रही हैं क्योंकि तनकीद कर रहे हैं हमारे पॉलिसीज़ में, पहले तो उनको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो हम पे तनकीद करें। दूसरा ये है कि हम किसी को वजाहत देने की जो है ज़रूरत भी महसूस नहीं करते, पाबंद नहीं है। जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, जो अवाम के लिए बेहतर होगा, वो किया जाएगा। पाकिस्तान की रियासत में और पाकिस्तान की हुकूमतों ने इस्लामी भाईचारे और हमसायगी के तहत जो है अफ़गानिस्तान से जो वहाँ पे हालात डिस्टर्ब थे, तो उनको उनकी मेज़बानी भी की, लाखों की तादाद में कई सालों से उनकी मेज़बानी की, अपने यहाँ रखा, लेकिन वहाँ पर अमन कायम नहीं हो रहा था। वक्तन फ़वक्तन लोग आते गए। बदकिस्मती ये कि वो जो लोग आए यहाँ पे, उन्होंने उस चीज़ का कोई बदला हमें कोई अच्छा नहीं दिया। हम सबको कसूरवार नहीं करार देते, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, जो पाकिस्तान की मुखालफ क़ुव्वतें हैं, उन्होंने इस्तेमाल करके यहाँ पर दहशत गर्दी
کا بازار گرم اور کیا آج والا واقعہ دیکھیں جی ہاں، اور بالآخر ہمیں یہ سارا کچھ یہ کرنا پڑا، کوئی ہم خوشی سے دیکھیں وہ ہمارے بھائیاں، ہم نے انصار کا مظاہرہ بھی کیا، انہیں اپنے ہاں ٹھہرایا بھی، 40 سال کی میزبانی کرنے کے بعد اگر ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ اپنے ہاں واپس چلے جائیں تو ہمیں تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار شاید یہ اور بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ ان لوگوں کو اپنے ہاں دیکھنا چاہیے تھا، چاہے وہ افغانستان کی حکومت ہے، ان کے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاں ٹھہرایا ہوا تھا نا۔ اچھا ایک اور پوائنٹ اگر اس میں شامل کر لیں، پھر مجھے ہمایوں صاحب کی طرف جانا ہے، جو بار بار مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ آرمی چیف نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا کہ جتھوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم افغان عبوری حکومت سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ بالکل ہمیں انہوں نے بالکل درست کہا، کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی ریاست ہو وہ جتھوں سے مذاکرات نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں اب ان کی تعداد کتنی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، لیکن ایک 25 کروڑ عوام کے ملک کو اور ایک ایٹمی ملک کے جو ہے وہ سرنگو کر لیں، 4 دھماکوں ہم برداشت کریں گے، ہم نے کیا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ریاستوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، حکومت کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، افغانستان سے بالکل بات ہو سکتی ہے کہ بھی صرف خالی کہنے سے یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان نے ان کو ثبوت بھی فراہم کیے ہیں کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کون سی قوتیں کر رہی ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب ہم اقتصادی ہمارے یہاں کوئی بہتری آنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں یو اے ای میں، وہاں پہ اتنے ارب ڈالرز کے معاہدے ہو سکتے ہیں، کویت میں ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 100% میچور نہ ہو، اگر 50% بھی میچور ہو جائیں تو ہمارے حالات جو ہے ٹھیک ہے۔ میں اسی پوائنٹ کو نا چاہتی ہوں کہ ذرا ہمایوں صاحب سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ SIFC کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کی بھرپور کوششیں ہیں، بڑی سنجیدہ کوششیں ہیں، ایسے پروگرامز پہ ترتیب دیے گئے ہیں، تو اس موقع پر اس قسم کے دہشت گردی کی کارروائیاں کتنا اس کو امپیکٹ کر سکتی ہیں، کتنا نیگیٹولی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ ناہید ہمیں اس کو جیو پولیٹیکل چینجنگ انوائرمنٹ ہے اس کے کانٹیکس میں دیکھیں، اور آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ SIFC آپ اس کو 2 سال پہلے لے جائیں، میں PDM کی گورنمنٹ کا کہہ رہا ہوں، جب اکنامک ریوائول کا یہ سلسلہ شروع ہوا، IMF کی طرف سے پریشر تھا، دنیا میں ایک مختلف بلاکس بننے کی ایک پالیٹکس ہو رہی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم کسی بلاک کا ایسا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کا ایک ملک بنائیں، اور ہم کسی سائڈ پہ نہیں لینا چاہ رہے، اور یہ اس وقت کا ٹائم ہے جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آ گئی، اور ہم نے ان کے ساتھ بھی، اور پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے میرا خیال ہے افغانستان حکومت سے زیادہ افغانستان کی عوام کے لیے جو ہے نا پوری دنیا میں ریپرزنٹیشن کی، اس کے نتیجے میں ہم نے اپنا SIFC ایز اے پلان 2 بنایا، جو کہ اب پلان 1 اور 1.5 کے درمیان ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم CPEC کے فیز 2 کے اندر جا رہے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ میں پرائم منسٹر گئے، ان ساری چیزوں کو آپ لاسٹ 1 ایئر کے اندر تو دیکھیں تو ہمارے اوپر دوبارہ حملے ہونا شروع ہو گئے ہر طرف سے، TTP جو ہے وہ اس کی طرف سے دیکھ لیں، داعش کی طرف سے دیکھ لیں۔ اس میں گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم دوست ممالک کے ساتھ مل کے کنیکٹیوٹی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور جو ٹریڈ ہے اس کو ریجن کے اندر بنائیں گے۔ تو ایک سائڈ پہ ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر سے انڈیا کی طرف سے جو ہے اسپیشل وہ محبت کا جو ہے اظہار ہوا، اور مختلف چیزیں ہمیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئی، اور دوسری سائڈ سے جو ہے افغانستان کے اندر، تو ہمارا جو افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ تھا، ان سے ریکویسٹ تھی کہ آپ جو ہے ان کو قابو میں لائیں، اگر نہیں لا سکتے تو پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو ریزرو کہ ہم کوئی بھی چیز کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی جو نیشنل ایکشن پلان کی تھی، اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ تمام اللیگل امیگرینٹس کو نکالیں، ہم لیگل امیگرینٹس کو ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ہماری اکانومی میں بڑا حصہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب آپ کو ترکیہ کی طرف سے، سعودی عربیہ کی طرف سے، UAE کی طرف سے، چائنا کی طرف سے دوست ممالک نے وعدے کیے، انویسٹمنٹ کے کیے، ابھی فاروق صاحب نے کہا 50% بھی ہو جاتے ہیں، تو پاکستان کی اکانومی اس ٹریجیکشن پہ آ گئی ہے۔ CPEC نے آپ کا انفراسٹرکچر بنا دی ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی ہونے کو تیار ہے، نیکسٹ گورنمنٹ آ کے اس کے اوپر جو ہے ایک فل فلیج جو ہے پالیسی ڈیسیژن لے گی، لیکن جو آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میں یہ سرکاسٹکلی کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ منصوبے بنائے ہیں کہ ایسے گروپوں کو سپورٹ کرنا، ایسے جتھوں کو سپورٹ کرنا جو کہ پاکستان کی ترقی میں کم کریں، اور یہ کرتے رہیں گے۔ تو میرا خیال ہے ریزالو آلریڈی ہے۔ اس سال ہماری جو آرمی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہیں بڑا کمپریہنسو پلان بنایا، اور ہم نے بہت حد تک سکسیس کی ہے۔ وہ ہمارا انفارچونیٹلی 1 یا 2 بندوں کا نقصان کرتے ہیں، ہم ان کے 50 بندے جو ہے وہ مارتے ہیں، لیکن آبویسلی ہم نیگوشیٹ کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن جب وہ آرمز اپنی لے ڈاؤن کر دیں، گفتگو کریں، اور پھر لا آف دا لینڈ کو بھی فیس کریں، وہ جو ہینیس کرائمز میں ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہتھیار پھینکیں گے اور ان کی شرائط نہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس حد تک مذاکرات پہ آگے جانا ہے، کن نکات پہ بات ہوگی، اور کس حد تک ہم آگے اس کو لے کر جا سکتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے۔ اس میں ہم نے اپنی ریڈ لائنز بتا دی ہیں کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ہم نے اپنا جو
फॉर्मर फाटा का रीजन है उसको डेवलप करना है, हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमने वहाँ पे इकोनॉमी की जो जनरेशन की जो रेवेन्यू जनरेशन की जो स्ट्रीम्स हैं उनको ऑनलाइन करने हैं, और फिर दुनिया के साथ हमने राब्ते करने हैं। और अब हम चूंकि सीपैक के अंदर अफगानिस्तान को भी शामिल करने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जब गए तो ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू होगा वहाँ के लोगों के लिए इंसेंटिव जो अब नई राहें खुल रही हैं पाकिस्तान के लिए और मौशी तौर पर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो डाइजेस्ट करना आपके जो दुश्मन ममालिक हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, और जो दहशत गर्दी में मुलव्वस है उनके लिए भी। बहरहाल हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब और फ़ारूक फैसल ख़ान साहब, हुमायूं ख़ान साहब मौजूद थे, तीनों हज़रात, और हमने कोशिश की कि कुछ अहम निकात जो है वो आपके सामने लेकर आए। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।